کہ ان شیعوں کی کتب میں تو یہ لکھا ہے کہ مالک بن نویرہ جو ہے وہ دار اسلام سے خارج ہو چکا تھا، اور یہ ذاکر کہہ رہے ہیں کہ مالک بن نویرہ جلیل القدر صحابی تھا، ابو بکر نے خالد بن ولید کے ہاتھوں سے مروا دیا۔ یعنی اس مالک بن نویرہ اس کافر کی آڑ میں یہ سیدنا صدیق اکبر کی گستاخی کرتے ہیں، حضرت خالد بن ولید کی گستاخی کرتے ہیں۔ ان کو پتہ مالک بن نویرہ سے پیار کیوں ہے؟ کیونکہ وہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کو مانتا نہیں تھا، خلافت کو ناقص مانتا تھا اور زکات دینے کا منکر تھا۔ اب چلتے ہیں، میں آپ کو شیعہ کتابوں سے دکھاتا ہوں کہ مالک بن نویرہ دار اسلام سے خارج ہو چکا۔ شیعہ کتب اسکرین پہ چل رہی ہے، اس کا نام ہے الفصاح الامامت، لکھنے والا بھی شیعہ معتبر عالم ہے شیخ مفید، اسی نے بھی یہی لکھا ہے کہ اگر صحبت خطا سے معنی ہوتی نا تو کبھی بھی مالک بن نویرہ جو ہے نا وہ دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ پھر لکھتا ہے کہ اس نے زکات کا انکار کیا اور وہ منکر زکات ہو گیا۔ یہ میری نہیں، یہ شیعہ کی کتاب ہے، شیخ مفید نے لکھی ہے، الفصاح الامامت، یہ شیعہ کی کتاب ہے، شیعہ عالم ہے، اسی نے لکھی ہے کہ وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا تھا، زکات کا منکر ہو گیا تھا، منکر زکات بن گیا تھا۔ یہاں شیخ مفید نے اس بات کا رد کیا ہے کہ صحابی خطا نہیں کر سکتا۔ شیخ مفید نے لکھا ہے کہ صحابی خطا کر سکتا ہے، آپ کے سامنے کہتے ہیں، آپ کے سامنے مالک بن نویرہ نہیں، وہ اس کی خطا ہی ایسی تھی کہ وہ زکات کا منکر ہو گیا تھا، وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا۔ اب تم مجھے بتاؤ، جس مالک بن نویرہ کو تم صحابی کہہ رہے ہو، کیا وہ صحابی ہوگا جس کو جب خبر ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری جو دنیا سے وفات پا چکے ہیں، اور مالک بن نویرہ جس کے گھر میں جشن شروع ہو گیا، اس کے گھر کی عورتوں نے مہندی لگائی اور جشن منانے لگ گئے اور خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور جب اس مالک بن نویرہ سے کلام کیا جا رہا تھا نا، یعنی کہ جو بندہ اس سے کلام کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، تو اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے اسے یہ نہیں کہا کہ ہمارے صاحب چلے گئے ہیں، بلکہ کہنے لگا صاحبوکم، کہ تمہارے صاحب چلے گئے ہیں۔ تو ان ضمیروں سے صاحبوکم، ان ضمیروں سے صحابہ کو پتہ چل گیا کہ اس کے دل میں بغض رسول تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مالک بن نویرہ زکات کا منکر جو ہے نا وہ ابو بکر صدیق کی خلافت کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ نہیں، وہ زکات کا منکر ابو بکر صدیق کی خلافت کی وجہ سے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو بغض تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے زکات کا منکر ہو رہا